استغفار پڑھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ جب کوئی انسان استغفار یعنی استغفر اللہ کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ استغفار اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ جب کسی انسان کا استغفار قبول کرتا ہے تو اس میں 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی انسان گناہ کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ اس انسان کو کیا جواب دیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک انسان گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، دل پر برائیوں کی سیاہ پرت چھڑ چکی ہے، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ سے دور ہو چکا ہے، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہے، جس کے اعمال نامے میں نافرمانیوں کا انبار ہو، وہ اگر دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمین و آسمان کی طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر استغفار اسی طرح اثر رکھتا ہے؟ کیا زبان سے ادا ہونے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے ہاں قبول ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ہمارے تحلیل ہو کر کہیں گم ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی انسان کو یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر استغفار میں ایسی کیا قوت ہے جو کسی انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ در حقیقت استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روحانی چابی ہے جو قسمت کے دروازے کھول دیتی ہے، جو مصیبت کو ہٹا دیتی ہے، جو بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ صحیح نیت کے ساتھ کیا جائے تو یہ وہ عمل ہے جو فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے اور گناہ گاروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن سوال پھر بھی وہی ہے، آپ کیسے جانیں گے کہ آپ کا استغفار واقعی اللہ نے قبول کر لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ زبان سے استغفر اللہ کہتے جا رہے ہیں مگر آسمان کے دروازے آپ بھی بند ہیں۔ اگر اللہ کسی کے استغفار کو قبول کر لے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، ایسی نشانیاں جو کسی بھی شخص کو واضح طور پر بتا دیتی ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام نہیں بلکہ وہی نشانیاں ہیں جو انبیاء اولیاء کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہیں، وہی نشانیاں جن کی بدولت اللہ نے کتنے ہی مجرموں کو معاف کر کے اپنی قربت عطا کی اور کتنے ہی بدبختوں کو ہدایت کے نور سے نواز دیا۔ اگر آپ کو یقین آ جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو آپ کی راتیں بدل جائیں گی، آپ کی دعائیں فضا میں بھٹکنے کے بجائے عرش تک جا پہنچیں گی اور زمین و آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگیں گی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 5 نشانیاں کون سی ہیں؟ اگر آپ واقعی اپنے استغفار کی قبولیت کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے دل میں اس سوال کا جواب چاہتے ہیں کیا میرا استغفار اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے، تو ان 5 نشانیوں کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ بعض اوقات دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور اندر ایک اضطراب سا رہتا ہے، جیسے کوئی چیز ہمیں اندر ہی اندر کھا رہی ہو۔ یہ وہ کیفیت ہے جو گناہوں کا بوجھ دل پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ ہر گناہ ایک اندھیرا ہے جو ہماری روح کو جکڑ لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے تبدیلی جو اس کی زندگی میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ جو پہلے ہر وقت جو بے چین اور افسردہ رہتا ہے، اچانک اسے سکون محسوس ہوتا ہے جسے کس نے دل کا بوجھ اتار دیا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ استغفار گناہوں کی وہ زنجیریں کاٹ دیتا ہے جو انسان کو اندر سے جکڑ کر رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر گناہ پر قائم رہے تو وہ دھبا اور بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے، اس پر سکون نازل کر دیتا ہے اور وہ اپنے اندر ایک روشنی اور تازگی محسوس کرتا ہے، جیسے وہ
وہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہو۔ اگر آپ نے کبھی استغفار کیا ہو اور اس کے بعد اپنے دل میں روشنی، سکون اور ہلکا پن محسوس کیا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ پہلا اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کے استغفار کو قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر آپ نے استغفار کیا اور آپ بھی دل پر وہی بوجھ ہے، وہی بے چینی ہے، وہی اضطراب ہے، تو شاید ابھی آپ کی توبہ میں وہ اخلاص باقی نہیں آیا جو مطلوب ہے۔ لہٰذا اس کیفیت کو پرکھیں، اپنے دل کی حالت کو دیکھیں، کیونکہ استغفار کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی دل کا ہلکا ہو جانا اور گناہوں کے بوجھ کا کم ہو جانا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے دوسری نشانی ہے رزق میں برکت اور آسانیاں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ محنت تو بہت کرتے رہے لیکن برکت نظر نہیں آ رہی، رزق کم ہوتا جا رہا ہے، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر چیز رک سی گئی ہو، تو جان لیں کہ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے، اور تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نواز دے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یعنی استغفار کرنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ اللہ رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے جو رزق تنگ لگتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، پہلے جو محنت بانتیجہ لگتی ہے وہ فائدہ دینے لگتی ہے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا تو وہ سنبھلنے لگتا ہے، اگر نوکری میں رکاوٹیں آ رہی تھیں تو وہ موقع پیدا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات اچانک ایسے ذرائع سے رزق آنا شروع ہو جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہ سب استغفار کی برکت ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جب کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور ایسی جگہوں سے عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی مالی پریشانیاں کم ہو رہی ہیں، زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے استغفار کو قبول کر لیا۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو شاید ابھی اور خلاص کی ضرورت ہے، مزید دل کی گہرائیوں سے توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بس اس کو پانے کے لیے صحیح طریقے سے اس کے در پر جھکنا ضروری ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5ویں نشانیوں میں سب سے تیسری نشانی یہ ہے برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رغبت۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود منتصر ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے، اور وہ جو پہلا گناہ معمولی سمجھتا تھا اب اسی وہی گناہ ایک خوفناک چیز لگنے لگتا ہے۔ جو پہلی نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل کی راحت بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفلیں اس کے لیے سب سے بڑی نعمت لگتی ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے، اسے تقویٰ کی روشنی عطا کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو وہ صرف معافی نہیں ملتی بلکہ اللہ اسے نیک بننے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت خود بخود اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے لگی ہے، تو یہ تیسری واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر استغفار کے بعد بھی وہی پرانی عادتیں قائم ہیں، گناہ اب بھی دل کو بھا رہے ہیں اور نیکیوں میں سستی محسوس ہو رہی ہے، تو شاید استغفار میں مزید اخلاص اور کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی 5 نشانیوں میں سے چوتھی نشانی دعا کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی دعا مانگی اور وہ بار بار رد ہوتی رہی، آپ نے راتوں کو
جا کر التجائیں کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہ آیا۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہیں، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں، لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کو سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو دعائیں مہینوں سالوں سے نہ قبول ہو رہی تھیں وہ اچانک پوری ہونے لگتی ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اللہ قریب آ چکا ہے، جیسے ہر دعا براہ راست سنی جا رہی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ دعاؤں میں رکاوٹیں بنتے ہیں، اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں اور اللہ کی قربت کا احساس دل میں بڑھ گیا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن اگر اب بھی دعائیں بے اثر لگ رہی ہیں تو شاید ابھی استغفار کو مزید اخلاص اور سچائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی دعاؤں کی طاقت بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ ہر پر اللہ کی قربت محسوس کرنے لگتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی میں ہر طرف سے مشکلات نے گھیرا ہوا ہے، ہر کام میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی اور راستے میں پریشانیاں؟ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن جب کوئی شخص خلوص دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھیں وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں، پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں، اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک وہ استغفار کرتے رہے، یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے، اور جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہوتی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، آسانیاں اور کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیری ہوئی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں، آپ کے کام آسان ہونے لگے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر آپ بھی زندگی میں وہی پریشانیاں برقرار ہیں تو شاید ابھی توبہ بھی مزید اخلاص اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف آخرت کو سنوار دیتا ہے بلکہ دنیا کی مشکل کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا؟ دل شرمندگی سے بوجھل ہوا، روح بے چین ہو اور لگے کہ اللہ آپ کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن جان لیجیے اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب کوئی انسان گناہ کے بعد روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اسے دھتکار نہیں دیتا بلکہ رحمت کے دروازے اور وسیع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین و آسمان کی وسعت میں کو بھر دو لیکن اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی گناہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جب بندہ گناہ کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں شرمندگی ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتا ہے
تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے آخر کار مجھے پہچان لیا، تو میرے در پر واپس آ گیا، اور مجھے یہی تو پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی محبوب ہے کہ وہ خود فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ میرے پاس پلٹ آیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ دنیا کی بادشاہوں کی طرح نہیں کہ اگر کوئی مجرم معافی مانگنے کے آئے تو اسے شک کی نظر سے دیکھا جائے یا سزا میں کمی ہو تو مگر ماضی کا داغ باقی رہے۔ نہیں، اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو معافی مانگنے والوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی جب بندہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ صرف یہ نہیں کہتا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ وہ کہتا ہے جا میں نے تیرے گناہ بھی مٹا دی اور جو گناہ کیے تھے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ اللہ کی محبت کا کمال ہے کہ وہ صرف بخشش نہیں دیتا بلکہ عزت بھی عطا کر دیتا ہے، پاکی بھی عطا کر دیتا ہے، اور بندے کو پہلے سے زیادہ قریب کر لیتا ہے۔ وہ جو گناہ کر کے اللہ سے دور ہو چکا تھا جب روتے ہوئے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بندے اگر تو دوبارہ بھی گناہ کر لے اور پھر بھی سچے دل سے میرے پاس آ جائے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ انسان مایوس ہو سکتا ہے، معاشرہ اسے دھتکار سکتا ہے، لوگ اس کے ماضی کو یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان گناہ کے بعد مایوس ہو جائے، سوچئے کہ اب اس کا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن اللہ قرآن میں صرف صاف کہتا ہے کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بے شک بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب بندہ شرمندگی ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، دل سے خوف ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، زبان پر استغفار ہوتا ہے تو اللہ اس کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ مجھے کیسے یاد کر رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اس سے زیادہ پسند ہے جتنا وہ مسافر خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی اور پھر اچانک اسے واپس مل جائے۔ یعنی اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ واپس آئے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ اتنی خوشی سے معاف کر دیتا ہے جیسے کوئی مسافر اپنی گم شدہ زندگی کو دوبارہ پا لے۔ تو اگر آپ نے کبھی گناہ کیا ہے اور آپ دل میں شرمندگی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں تو جان لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندے میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا، بس ایک بار سچے دل سے میری طرف پلٹ کر آ، میں تجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا۔ اللہ سے معافی مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے، وہ اللہ کی محبت میں لپٹ جاتے ہیں اور وہی لوگ اللہ کے سب سے خاص اور محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو پڑھنے میں تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔